نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے، مدینہ شریف کے اطراف میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ قافلہ آیا ہوا ہے، کہیں دوسرے شہر سے قافلہ آیا ہوا ہے، اور ان قافلے والوں کے پاس طرح طرح کی سواریاں ہیں، اور ان سواریوں میں سرخ اونٹ بھی تھے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کو ان اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ اب حضور کو وہ اونٹ پسند آیا تو حضور علیہ السلام نے اس قافلے کے مالک سے، جو قافلے کا سردار تھا، اونٹ کا مالک تھا، اس سے بات کی۔ اب حضور بات کیا کرتے، وہ لوگ تو حضور کا حسن ہی دیکھ کے فدا ہو چکے ہیں۔ حضور نے بات کی کہ یہ اونٹ میں خریدنا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے انکار یا سوچنے کی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اونٹ لے جائیے۔ انکار تو دور کی بات ہے، انہوں نے سوچا بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں تو سیر کرنے کے لیے آیا تھا، میں نے دیکھا کہ یہاں پر اونٹ ہے تو مجھے اونٹ پسند آ گیا ہے، اور میں یہ خریدنا چاہتا ہوں، میرے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، میں خریدنے نہیں آیا تھا، میں تو سیر کرنے آیا تھا، میں گھر جا کے تمہارے اونٹ کی قیمت بھیج دوں گا۔ اب لوگوں نے پھر بھی سوچا نہیں ہے، انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا آپ اونٹ لے جائیے۔ حضور نے اونٹ کو پکڑا اور حضور اونٹ کو لے کے جا رہے ہیں، اور قافلے والے کھڑے ہو کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب تک حضور ان لوگوں کی نظروں کے سامنے رہے وہ دیکھتے رہے، جب حضور ان کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو ان میں سے ایک شخص بولا، کیا قافلے والوں، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تمہارے ہوش حواس کہاں رہ گئے تھے؟ ایک شخص آیا، اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، پتہ بھی نہیں بتایا، کہاں کا رہنے والا ہے یہ بھی نہیں بتایا، اونٹ کی قیمت بھی طے نہیں کی، اور کسی کو ضامن بھی نہیں دے لایا۔ وہ شخص آیا اور تم سے اونٹ لے کے چلا گیا، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اور میں سے ایک شخص بولا، آدمی تم کہتے ہو کہ ہم اس شخص سے نام پوچھتے، ہم تو یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ آنے والا آیا کہاں سے اور جا کہاں رہا ہے۔ آدمی کہنے لگا، میں تو ان کے حسن کے جلووں میں ایسا گم ہو گیا تھا کہ وہ جب بولتے تھے ان کے لبوں سے پھول جھڑتے تھے، وہ جب مسکراتے تھے ان کے دندان مبارک سے ایسا نور نکلتا تھا کہ جو سامنے کے پہاڑوں پر نظر آتا تھا۔ شاید کہتا ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہیں کی وہ مائے سمن ہے، انہیں کی وہ مائے سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں کی وہ مائے سمن ہے، انہیں کا جلوہ چمن چمن ہے، انہیں سے گلشن مہک رہا ہے، انہیں کی رنگت گلاب میں ہے، وہ گل ہیں لبھائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ حضور کے لبوں سے حضور کلام فرماتے ہوئے پھول جھڑتے تھے۔ پھر اسے ہم نے پھر کہا تمہیں کیا ہو گیا تھا، کم از کم اونٹ کی قیمت تو طے کر لیتے۔ دوسرا آدمی کہنے لگا، تم کہتے ہو کہ ہم اونٹ کی قیمت طے کرتے، سنو ذرا، جب وہ آدمی تشریف لایا تو میں ان کی زلفوں کے دھندل میں اس طرح گم ہو گیا تھا کہ مجھے اور کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ انہوں نے جب اپنی واللیل والی زلفوں کو دکھایا تو میں ان کی زلفوں کے دھندل میں گم ہو گیا تھا، مجھے اور کسی چیز کی پرواہ ہوش نہیں رہی۔ اعلیٰ حضرت یوں ہی تو نہیں فرماتے، لم یأتی نذیر کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تو ریسر سو ہے تجھ کو شہے تو سرا جانا، انا فی اتشوں و صفاق اتن اے گیسوئے باغ اے ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ تم نے تو اونٹ اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا، چلے اونٹ دے ہی دیا تھا، کوئی ضامن دے ڈال دیتے تاکہ وہ قیمت نہ بیچتا تو ہم اس آدمی سے مطالبہ کرتے۔ تو تیسرا آدمی بولا، کہنے لگا کہ تم ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، سنو ذرا، وہ جب تشریف لائے تو وہ مسکراتے تھے، ان کے دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ وہ سامنے کے پہاڑوں پر نظر آتا تھا۔ مازاد کا گزلا نین بھرے والشمس کا بجنا مٹھ پہ مرے، ہے نیل کا گھونگٹ سہر تلے وہ عرش کا تارا آوت ہے، یاسین کی چمک ہے دانتوں میں، تاہا کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں وہ رب کا پیارا آوت ہے۔ اب وہ آدمی پھر بولا، کہنے لگا کہ تم نے تو اونٹ اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیا ہے،
ना तुम उस आदमी को जानते हो, ना ही कोई जामिन ठहराया है, ना उसका नाम पता कुछ भी तुम्हें मालूम नहीं है। यानी उसने अपने कलाम में ऐसा तासुर पैदा किया कि गोया कि वो शख्स ऊंट को हमारे हाथ से धोखा दे के ले गया है, ऊंट को हथिया के ले गया है। तो जब उसने इस तरह का कलाम किया, वो खैमे से आवाज आई, एक औरत बोली, खबरदार तुम उस आदमी के बारे में इस तरह बातें ना करो, मैं तुम्हारे उस ऊंट की जामिन हूं कि अगर वो आदमी तुम्हारी कीमत अदा ना करे तो मैं कीमत अदा करूंगी। और जो लोग आपस में बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा शुक्र है कोई एक शख्स तो जानने वाला है जो शख्स का जामिन ठहर जाएगा। उस औरत ने कहा मैं उस आदमी को जानती तो नहीं, लेकिन मैंने देखा कि जब वो तुम्हारे पास आया, जब तुम्हारे साथ बातें कर रहा था, जब वो मुस्कुरा रहा था, तो मेरे खैमे की ओट से झांक के देख लिया, मैंने उनका चेहरा देखा, उनकी जुल्फें देखी, उनका हुस्न ऐसा था कि इतना खूबसूरत चेहरे वाला आदमी कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर वो तुम्हारे ऊंट की कीमत ना अदा करे तो मैं तुम्हारे ऊंट की कीमत अदा करूंगी। औरत ने कहा, अब यही बातें हो रही थी तो इतने में नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम आ गए, सहाबा आ गए। अब सहाबा ने आके फरमाया कि कौन है उस शख्स के जिससे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट खरीदा है। और सहाबा ने फरमाया कि ये लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेहमानी के लिए कुछ खजूर भेजे हैं और अपने ऊंट की कीमत बताओ कि क्या कीमत है तुम्हारे ऊंट की। और जो कामने वाले थे उन्होंने कहा कि अब कीमत को छोड़ो, ये बताओ कि वो सोना आया कहां से था। सहाबा ने फरमाया कि वो सामने देख रहे हो खजूरों का बाग, यही शहर मदीना है और यही मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। और जो तुम्हारे पास आए थे वो कोई आम नहीं, वो जमाने के ताजदार सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि जिनके जमाने में चर्चे हो रहे हैं। खुश नसीब हो तुम लोग कि हुजूर के शहर के करीब पहुंच आए हो। और काफले वालों ने कहा कि अब उनकी कीमत छोड़िए, अब हमें हुजूर के कदमों में ले चलिए, अब सौदा बाजारे नबी में हो चुका है। अब सारा काफला हुजूर की बारगाह में गया, कलमा पढ़ के मुसलमान होके वापस आ रहा है। गोया उनके अंदाज ये कह रहे हैं कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर बेक हुजूर आपके दर से इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए, बेदाम ही बिक जाइए जो बाजारे नबी में, इस शाह के सौदे में खसारे नहीं होते। तो ये है हुस्ने मुस्तफा। आज लोग बड़ी बातें करते हैं कि हुजूर हमारी तरह थे, हमारी तरह इंसान थे, हमारी तरह खाते पीते थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं जरा तुम भी बाजार में जाओ, देखते हैं तुम्हारा चेहरा देखकर कौन जमानत देता है। कहते हैं ना हुजूर हमारी तरह थे, हुजूर तो सैर करने के लिए गए, हुजूर का हुस्न देख के उन अनजान लोगों ने जमानत दे दी। तुम भी जरा बाजार में जाके कुछ खरीदो ना, तुम्हारे जानने वाले भी तुम्हारी जमानत नहीं देंगे। तो इससे भी अंदाजा हो सकता है कि हुजूर हमारी नस्ल नहीं थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का हुस्न ऐसा था कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि चांद जो है उसमें तो धब्बे थे, अभी भी हैं धब्बे, लेकिन हुजूर के हुस्न में धब्बे नहीं थे। लोग जिससे प्यार करते हैं उसको चांद से तशबीह देते हैं, लेकिन हुजूर को चांद से आशिकों ने तशबीह नहीं दी, बल्कि आला हज़रत फरमाते हैं जब चांद से बढ़कर एड़ी है, चांद से बढ़कर एड़ी है तो ज़ार का आलम क्या होगा। मुख चंद बदर शाशानीए, मथे चमकते लाट नौरानीए, काली जुल्फ ते अख मस्तानीए, महमूर अखियां किथे जा रहीआं। इस सूरत नूं में जान आखां ते जाने जहान आखां, सच आखां ते रब दी में शान आखां, जिस शान को शाना सब बढ़िया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका, किथे महरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जा रही। तो ये है हुस्ने मुस्तफा। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को बनाया मुख्तलिफ मकासद के लिए। पहाड़ों को बनाया अपना जलाल दिखाने के लिए, समुद्रों को बनाया अपना जमाल दिखाने के लिए, फूल को देखकर हुस्न की याद आती है, इंसान को देखकर अल्लाह की कुदरत के नज़ायर नजर आते हैं
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. اور پھر انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. اور انبیاء میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا. گویا کہ حضور کے حسن کو تقسیم کیا جائے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء پر بچتا ہے، اور اسی حسن کو اکٹھا کیا جائے تو محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں اکٹھا ہو جاتا ہے. اللہ نے تمام لوگوں کو، تمام چیزوں کو جس طرح چاہا ویسا بنایا. لیکن جب محبوب خدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب بتا تمہیں کیسا بناؤں. تو نبی پاک علیہ السلام کو عرض کرتے ہیں کہ مالک اگر پوچھ ہی لیا ہے کیسا بناؤں تو مجھے ایسا بنا کہ زبان میری ہو، کلام تیرا ہو، سینہ میرا ہو، علم تیرا ہو، ہاتھ میرا ہو، طاقت تیری ہو، زبان میری ہو، کلام تیرا ہو. مولا مجھے ایسا بنا دے. تو اسی لیے تو شاعر کہتا ہے نا، ربا انہو جیا مینو بنا میری جان جہانا دی جان ہوئے. ربا انہو جیا مینو بنا کہ میری جان جہانا دی جان ہوئے. باہیں تو بولے باہیں میں بولا ساڑی دو دی ایک زبان. تو حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے وہ حضور کی رضا کے مطابق. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد. اسی لیے دوبارہ حضرت فرماتے ہیں لم یأتی نذیر کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا. یا رسول اللہ آپ کی مثل میری آنکھوں نے کبھی دیکھا نہیں.